رسول ہونے کا مدعی ہے اس پر فرض ہے کہ وہ حسنین کریمین سے محبت کرے، جو یہ چاہتا ہے۔ اور پھر دوسری روایت حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو یہ چاہے کہ میں اس سے محبت کروں اور جو یہ چاہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے۔ تو ان کی محبت وہ ہے جو انسان کو عارف کامل بنا دیتی ہے، عارف کامل بنا دیتی ہے۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پوری زندگی، بس اس نقطے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کا پوری زندگی شغل کیا تھا، جو ہماری بھی وقت کی اور ہر وقت کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اسلام کے تمام فرضوں کے ساتھ علم بھی فرض ہے۔ حتیٰ کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام بیمار تھے، زہر کی وجہ سے آپ کی حالت زار تھی۔ ایک شخص آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص سوال کرو۔ تو اس نے کہا کہ یا امام، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں مزاج پرسی کے لیے، مجھے ابھی کوئی علمی سوال نہیں کرنا۔ تو امام نے فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے وہ باتیں جو میرے بعد کوئی بتانے والا نہ ہوگا۔ آپ نے علم کی اس قدر اہمیت بیان فرمائی۔ اپنے گھر کے بچوں کو امام اکٹھا کرتے اور ان کو ان کی پسندیدہ چیزیں دیتے اور پھر خطاب کرتے۔ امام نے اپنے خاندان اہل بیت کے تمام چھوٹے چھوٹے فرد بچوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے بچوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم علم کے ظرف بن جاؤ۔ اب ظرف جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ قوت برداشت، قوت دل اور سخاوت کے معنی میں، یعنی جس کا دل جتنا بڑا ہوتا ہے اور جو بااصول ہوتا ہے اس کو ہم اعلیٰ ظرف کہتے ہیں، اور جو جتنا تنگ دل ہوتا ہے اسے کم ظرف کہتے ہیں۔ لیکن ظرف کے عربی لغت میں معنی برتن کے ہیں، برتن کے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اے بچوں، تم علم کا ظرف بن جاؤ اور پھر اللہ جو کچھ اس میں ڈال دے، جو کچھ اس میں ڈال دے اسے محفوظ کر لو۔ اس سے تم اپنے آپ میں علم کے معیار بن جاؤ گے۔ تو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جو فوقیت اور اہمیت تھی وہ علم کی تھی، تدریس کی تھی۔ اس لیے صلح کا زمانہ جب گزرا تو امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ آ گئے اور آپ کثرت سے روایت حدیث کرتے، کثرت سے قرآن کے نقاط بیان کرتے، اور ایسے فقیہ تھے کہ جملہ محدثین کی رائے ہے کہ جو روایت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے ہو وہ سقہ راویان کے دوران سب سے عظیم ترین روایت ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کے فرمودات میں بہت چیزیں ہیں۔ آج میں تصوف کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ جس میں عقل نہیں اس میں ادب نہیں، اور صوفیہ کی بنیاد ادب کی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ادب نہیں رکھتا وہ کم عقل ہے، اور جو ادب رکھنے والے ہیں وہ دانش مند ہیں، وہ حکمت والے ہیں۔ تو عقل کیونکہ ادب حفظ مراتب کو اور درجات کی تفہیم کے بعد وارد ہونے والی کیفیت کا نام ادب ہے۔ تو فرمایا کہ جس میں عقل نہیں ہے اس میں ادب نہیں ہے، اور فرمایا جس میں دین نہیں ہے اس میں حیا نہیں ہے۔ تو جو جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے اس کے اندر اتنی شرم اور حیا ہوتی، جس کے اندر جتنی تکبر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بے شرم ہوتا ہے، شرم کی اس کی زندگی میں، اس کے مزاج میں کمی ہوتی ہے، تو وہ شخص دین سے اتنا ہی دور ہوتا ہے۔ اور آپ فقیہ بھی تھے اور آپ کے بہت سارے ملفوظات ہیں جو تصوف کی تعلیمات کے ترجمان ہیں۔ اسی لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام تمام صوفیہ کے پیشوا بھی ہیں، ہمارے شیخ المشائخ بھی ہیں،
اور 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ بہت سارے لوگ جب خلفاء راشدین کا ذکر کرتے ہیں تو اس امر کو نہیں بیان کرتے کہ خلفاء راشد 4 نہیں ہیں، خلفاء راشد 5 ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس میں 5ویں فرد ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری نبوت کی چکی 30 سال تک چلے گی، اس کے بعد ملک الفصوص آ جائے گا، یعنی وہ حکومت جو کاٹ کھانے والی ہوگی۔ امام حسن علیہ السلام 5ویں خلیفہ راشد ہیں، پہلے فرد ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حلم اور بردباری میں حضور کے وارث ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری سرداری اور میری ہیبت اور میرا حلم حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ہے۔ جب آپ حضور سرکار دو عالم جب بیمار ہوئے، آپ کی طبیعت دلیل ہوئی، تو بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لے کر حضور کے پاس حاضر ہوئی اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ان دونوں اپنے بیٹوں کو، اپنے نواسوں کو کوئی وراثت عطا فرما دیں۔ تو فرمایا، حسین میں میری سخاوت ہے اور شجاعت ہے، اور حسن میں میری سیادت ہے اور میرا حلم اور حیت ہے، یعنی میری ہیبت اور میری سرداری امام حسن علیہ السلام میں۔ تو وراثت رسول ایسا نہیں ہے کہ تقسیم نہیں ہوئی، وراثت رسول تقسیم ہوئی ہے، اور حضور نے اپنی سرداری کا وارث امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ تو جو کوئی بھی وارث رسول کو تلاش کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے۔ آج جو اس جلسے میں حاضر ہونے کی سعادت ہم نے اور آپ نے حاصل کی ہے، یہ حضور سرکار دو عالم کی خوشنودگی حاصل کرنے کا بہت بہترین اور بہت عظیم ذریعہ ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں جو سلسلہ عالیہ گجری شاہی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ سے تشریف لائے، حضرت کی وابستگی میں وہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں جو وہ لوگ بھی نہیں کر رہے جو اہل بیت کے محبت کے مدعی ہیں۔ جو ابھی محرم میں جنہوں نے جلسے کیے، ان میں سے آپ کو شاید کوئی ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو یاد حسن مناتا ہوگا۔ تو یہ وہ خوش نصیبی ہے جو آپ کے پیر و مرشد اور ہمارے بزرگ کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ذکر کی کمیوں کو، خامیوں کو معاف فرما کر اس ذکر عظیم کو، جو ایک ناقص البیان ذات سے نکلا ہے، اور ہم اسی نیت اور خلوص کے ساتھ حاضر ہوئے کہ امام کی ذات کا اور امام کی شان میں کچھ بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس ذکر کو قبول فرما لے، اور ہمیں امام کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کی مغفرت، آپ کی روحانیت عطا فرمائے، اور ہماری خامیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں قبر میں بھی آپ کی زیارت عطا فرمائے، روز محشر بھی آپ کی معیت و صحبت ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔